اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع امام زمان علیہ السلام سے ملاقات۔ اس زمانہ غیبت میں بہت سارے مومنین کے دلوں میں یہ اشتیاق ہمیشہ سے رہتا ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی زیارت کریں، ان کے جمال مبارک کو دیکھیں اور اپنی آنکھوں کو ان کے پرنور چہرہ کی زیارت سے منور کریں۔ تو یہ ایک سوال جو ہے وہ سامنے ہمیشہ سے آتا ہے کہ کیا اس زمانہ غیبت کے اندر وقت کے امام کی زیارت ہو سکتی ہے، ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، انہیں دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ مختلف یہاں علماء کے اقوال ہیں، لیکن محققین کی جو نظر ہے اور ماہرین مہدویت کی جو نگاہ ہے، بہت ساری احادیث اور روایات کو پڑھنے کے بعد اور مختلف کتابوں سے جو تجزیہ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ غیبت کے اس زمانے کے اندر بھی امام کو نہ صرف دیکھا جا سکتا ہے، ان سے ملاقات بھی کی جا سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں امام سے ملاقات ممکن ہے، اور ایسی ملاقات طول تاریخ کے اندر ہوئی ہے۔ یعنی امام کی غیبت جو 1100 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اس میں بہت سارے لوگوں نے امام سے ملاقات کی ہے، اور اس موضوع پر بہت ساری کتابیں موجود ہیں جن کے اندر یہ واقعات جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں۔ النجم الثاقب ایک بہت اہم ترین کتاب ہے۔ خود بہار الانوار کے اندر علامہ مجلسی نے بہت سارے واقعات ذکر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتب ہیں کہ جن میں اس غیبت کبریٰ کے اندر امام سے ملاقات کا ذکر موجود ہے، اور ملاقات کا ذکر کرنے والی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی عدالت میں کوئی شک نہیں ہے اور جن کے بارے میں کذب اور جھوٹ کا احتمال بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے مراجع، بہت بڑے فقہا، علامہ مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ جیسی ہستیاں، علامہ سید بحر العلوم، سید ابن طاؤس اور اسی طرح بہت سارے اور بھی علماء کے جو اپنے زمانے کے اندر نائب امام کے عنوان سے لوگوں کی خدمت میں تھے اور لوگ ان کی تقلید کرتے تھے، تو ہو نہیں سکتا کہ وہ امام کے حوالے سے جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ کذب بیانی کریں یا جھوٹ بولیں۔ تو یہ ملاقات جو ہے نہ کہ صرف ممکن ہے بلکہ واقع بھی ہوئی ہے، اور آج کل بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن اس حوالے سے چند نکات کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام سے ملاقات کون لوگ کرتے ہیں؟ آیا امام سے ملاقات کے لیے کوئی بہت بڑا روحانی مقام ہونا ضروری ہے؟ بہت زیادہ تقویٰ اور بہت سارے عملیات کو انجام دینا ضروری ہے؟ تو محترم ناظرین، میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ جہاں تک جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان کا اگر ہم تجزیہ کریں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ امام ہر قسم کے لوگوں سے ملے ہیں۔ بہت زیادہ روحانی مقام والے لوگوں سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ایسے لوگ جو لوگ گناہ گار تھے لیکن بے کسی کے عالم میں تھے، پریشانی کے عالم میں تھے، امام نے ان سے بھی ملاقات کی ہے۔ بعض مومنین ایسی مصیبت میں مبتلا تھے کہ جس مصیبت کا کوئی حل نہیں تھا، دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن حجت خدا کے پاس تھا۔ ایسے لوگوں سے بھی امام کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام مومنین سے اس صورت میں ملتے ہیں کہ جب مومنین کسی پریشانی میں مبتلا ہوں اور ان کی پریشانی کا مداوع جو ہے وہ وقت کی حجت کے پاس ہو، یا کسی شخص کو اس کے بہت بڑے علمی اور روحانی مقام کی بنا پر بھی امام جو ہے اسے اپنی زیارت اور ملاقات کا شرف جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا نقطہ جو ہے میں یہاں عرض کروں گا وہ یہ کہ یہاں اس دور میں بعض لوگوں نے اپنی دکانیں چمکا رکھی ہیں، اور من گھڑت وظیفے اور عملیات جو ہے وہ لوگوں کو بتائے جاتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، آپ کی امام سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو بھی یہ کہے کہ میرے پاس کوئی ایک ایسی چیز ہے اگر آپ انجام دیں تو آپ کی امام سے ملاقات ہو جائے گی، سمجھیں وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ امام سے ملاقات کا کوئی عمل نہیں ہے، کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی خاص قسم کا چلہ نہیں ہے۔ جتنے بھی یہ لوگ بیان کرتے ہیں یہ سب فریب ہے، شاید پیسے بٹورنے کے لیے یا لوگوں کے اندر ایک جھوٹا مقام پیدا کرنے کے لیے۔ کیونکہ اگر کوئی ایسا عمل ہوتا، کوئی ایسا وظیفہ ہوتا تو وہ ہماری معتبر کتب کے اندر موجود ہوتا، ہمارے فقہا ہمیں بتاتے، یا امام علیہ السلام کے نائبین ہمیں بتاتے۔ بلکہ اگر ایسا کوئی وظیفہ ہوتا تو پھر تو غیبت کا کوئی فائدہ بھی نہ ہوتا،
بلکہ ہر شخص یہ وظیفہ انجام دے کر امام تک پہنچ جاتا، پھر غیبت جو ہے اس کا کوئی ہدف، کوئی فلسفہ جو ہے وہ باقی نہ رہتا، پھر گویا ہر شخص امام سے ملاقات کر سکتا ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ غیبت کے فلسفے کے خلاف ہے۔ تو پھر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ لوگ کس طرح امام سے ملاقات کرتے ہیں، جن کی ملاقات ہوتی ہے وہ کس طرح انجام پاتی ہے؟ اس حوالے سے بنیادی نقطہ جو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ امام سے اسی وقت ملاقات ہوتی ہے جب امام خود چاہتے ہیں۔ ہمارے چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم لاکھ چلے کاٹیں، لاکھ عملیات انجام دیں، لاکھ وظائف پڑھیں، جو مرضی کر لیں، اگر مولا اس ملاقات کے اندر کوئی مصلحت نہ دیکھیں تو کسی صورت میں امام ملاقات نہیں کریں گے۔ ہاں، امام اسی وقت ملاقات فرمائیں گے جب اس کے اندر کسی مصلحت کو دیکھیں، جب دیکھیں کہ ہاں میرا یہاں ملنا ضروری ہے، میرے نہ ملنے سے دین میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ مثلا ایک فقیہ سے امام اس لیے ملاقات کرتے ہیں کہ چونکہ فقیہ کے ہاتھ میں شریعت کی باغ دوڑ ہے، لوگ فقیہ کی تقلید کرتے ہیں، اگر فقیہ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس سے دین میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، تو امام جو ہے یہاں فقہا سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہر زمانے کے فقہا جب امام چاہیں اور اس مسئلہ دیکھیں تو ملاقات کرتے ہیں۔ اس حوالے سے اکثر فقہا سے منقول ہے کہ انہوں نے امام علیہ السلام کی زیارت کی ہے اور ان سے ملاقات کی ہے۔ یا امام دیکھیں اگر کسی مومن کو کوئی ایسی تکلیف ہے یا ایسی مصیبت میں ہے یا راستوں میں ہے، بھٹک چکا ہے اور وہاں کوئی پرسان حال نہیں، اس صورت میں جہاں ضروری ہے حجت خدا جو ہے وہ مدد کو آتی ہے اور ملاقات کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں کوئی کام نہیں ہے یا ہماری جو مشکل ہے وہ کسی اور جگہ سے بھی دور ہو سکتی ہے تو وہاں امام جو ہے ملاقات نہیں فرماتے ہیں، بلکہ امام جو پروردگار کی طرف سے اہم وظائف انجام دے رہے ہیں وہ ہمارے صرف اس عنوان سے کہ ہمیں انہیں دیکھنے کا شوق ہے، آپ اپنے اہم وظائف کو چھوڑ کر ہماری ملاقات کو آئیں، یہ بات جو ہے وہ نادرست ہے۔ تو ضروری بات جو ہے وہ یہاں جاننا وہ یہی ہے کہ امام اسی وقت ملاقات کرتے ہیں کہ جب امام خود جو ہے اس ملاقات کے اندر کوئی مصلحت دیکھتے ہیں یا خود محسوس کرتے ہیں کہ اب میرا ملاقات کرنا ضروری ہے۔ اور یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں امام علیہ السلام کی طرف سے لوگوں کے ساتھ، اس کے اندر بھی لازمی نہیں ہے کہ امام خود آئیں، بعض اوقات کسی کو بھیجتے ہیں اور وہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ جو ہے وہ خود آتے ہیں اور پھر لازمی بھی نہیں ہوتا کہ امام اپنے وجود کا اظہار کریں، لوگوں کے مسائل کو نمٹا دیتے ہیں بغیر اس کے کہ لوگ انہیں سمجھ پائیں، ان کو جانیں، ان کی شناخت پیدا کریں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ امام ملاقات کرنے والے کو بتلاتے ہیں کہ میں کون ہوں تاکہ وہ میرے وجود پر اطمینان حاصل کرے۔ جہاں اس کی کوئی زیادہ ضرورت ہو تو وہاں مولا اپنے وجود کا اظہار کرتے ہیں، ورنہ ایسے لگے گا جیسے کسی نے کسی کا کوئی کام انجام دے دیا ہو سکتا ہے بعد میں یا ملاقات کے بعد متوجہ ہو کہ جو ہستی اس وقت میرے پاس تھی وہ جو ہے وقت کے امام تھے۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور جن کے اندر عام لوگوں سے لے کر فقہا اور وقت کے بڑے بڑے مجتہدین کی ملاقاتوں کا ذکر جو ہے موجود ہے۔ ہم نے بھی یہاں ایک چھوٹا سا اشارہ جو ہے وہ کیا ہے اپنی اس ٹیکسٹ جو آپ کی خدمت میں آئے گا اور جو ہم سے لکھی ہوئی تحریر آئے گی اس کے اندر ایک واقعہ جو ہے وہ بحار الانوار سے نقل کیا ہے، ایک بہت ہی متقی اور صالح شخص کا، مرحوم حاجی علی بغدادی کا، کہ جو اپنے زمانے کے ایک دیندار شخص تھے اور بغداد سے کاظمین جایا کرتے تھے، اور امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی علیہم السلام ان کی زیارت کیا کرتے تھے، اور ان کے پاس اگر کوئی خمس یا ایسی کوئی پیسے ہوتے تو وہ لے کے نجف اشرف جایا کرتے تھے، اور وہاں کے اس زمانے کے جو فقیہ اور عالم تھے شیخ انصاری ان کو، اور اس زمانے کے ایک اور بڑے فقیہ شیخ محمد حسین کاظمی کو، اسی طرح اور بھی دیگر جو فقہا ہیں ان کی خدمت میں جو ہے وہ خمس اور دیگر جو اموال امام ہیں وہ وہاں پیش کیا کرتے تھے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ میں اسی طرح کاظمین آیا، اور پھر کاظمین کے بعد پھر میں نجف کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں واپس جو ہے وہ چل پڑا اپنے گھر کی طرف، اور راستے میں تھا تو میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک ہستی جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں، ایک سید بزرگوار جو ہیں وہ سامنے سے آ رہے ہیں، اور ان کے رخسار پر جو ہے ایک کالے تل کا نشان ہے، اور وہ کاظمین کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میں اس گفتگو کو مختصر کرتا ہوں ٹائم کے اختصار کی بنا پر،
تو مرحوم حاجی علی بغدادی فرماتے ہیں کہ اس سید بزرگوار میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے سلام کیا اور میں نے بھی جواب دیا اور بڑی گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کیا اور کہا کہ اے فلاں تم خیر تو ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی کہ میں زیارت کر چکا ہوں اور میں بغداد جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا شب جمعہ ہے، کاظمین واپس جاؤ اور وہاں جا کے جو ہے وہ دوبارہ زیارت کرو اور اس بابرکت رات کو وہاں گزارو۔ تو میں نے عرض کی کہ میں نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ تم جا سکتے ہو، جاؤ، میں تاکہ گواہی دوں کہ تم میرے جد امیر المومنین علیہ السلام اور ہمارے دوستوں میں سے ہو، اور شیخ بھی گواہی جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَاسْتَشْهَدُوا شَهِیدَینَ مِن رِجَالِکُم، کہ اپنے 2 افراد کو گواہ بناؤ۔ تو حاجی علی بغدادی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے آیت اللہ آل یاسین سے درخواست کی تھی کہ میرے لیے ایک نوشتہ لکھ دیں جس میں اس بات کی گواہی ہو کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے شیعوں میں سے ہیں اور ان کے محبین میں سے ہیں، تاکہ میں اس نوشتہ کو اپنے کفن میں رکھوں۔ تو میں نے سید سے سوال کیا کہ آپ مجھے کیسے پہچانتے ہیں اور کس طرح آپ گواہی دیتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں سید کہ انسان کس طرح اس شخص کو نہ پہچانے کہ جو ان کا کامل حق ادا کرتا ہو۔ تو میں نے عرض کی کہ کون سا حق؟ فرمایا وہی حق جو تم نے میرے وکیل کو دیا۔ میں نے عرض کیا آپ کا وکیل کون ہے؟ فرمایا شیخ محمد حسن، یعنی زمانے کے جو ہیں فقی، ان کا نام لیا۔ تو حاجی علی بغدادی کہتے ہیں کہ کیا وہ آپ کے وکیل ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا وہ میرے وکیل ہیں۔ تو حاجی علی بغدادی یہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کی باتوں سے کافی تعجب ہو رہا تھا اور مجھے ایسے لگا جیسے میں ان کو بہت پہلے سے جانتا ہوں، لیکن شاید جو ہے میں بھول چکا ہوں، کہیں ان کو پہلے کہاں دیکھا ہوا ہے۔ اور پھر میں واقعے کو مختصر کرتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا آپ کاظمین کی طرف جاؤ۔ تو حاجی علی بغدادی نے کہا کہ میں کیسے کاظمین کی طرف جاتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ جو ہیں وہ چلیں۔ میں اس سید کے ساتھ چل پڑا اور کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم کاظمین میں ہیں، اور کاظمین کے اندر جب پہنچے تو مجھے ذہن میں نہیں رہا کتنا لمبا فاصلہ جو ہے وہ چند لمحوں میں کیسے طے ہو گیا۔ اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ہم جو ہے وہ حرم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے میں نے دیکھا کہ انہوں نے فرمایا آج شب جمعہ ہے، آج زیارت امام حسین پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں زیارت پڑھنی شروع کی، اور جب میں نے زیارت کے اندر وقت کے امام کا نام لیا اور ان کو سلام بھیجا تو میں نے دیکھا وہ سید بزرگوار نے مجھے جو ہے علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، اور اس کے بعد جو ہے نماز کا ٹائم ہو گیا اور ہم نماز میں مصروف ہو گئے۔ تو اس کے بعد وہ حاجی علی بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ سید جو ہیں پھر مجھے نظر نہیں آئے۔ پھر ان کو یاد آنا شروع ہو گیا کہ یہ سید جن کو میں نہیں جانتا، انہوں نے ملتے ہوئی میرا نام لیا، پھر زمانے کے بڑے بڑے فقہا کو اپنا وکیل قرار دیا۔ پھر ہم موعظانہ انداز سے چند لمحوں میں کاظمین پہنچے، اور پھر میرے سلام جو میں نے وقت کے امام کو بھیجا اس کا جواب دیا۔ تو یہ بعد میں ان کو یاد آیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بات پہ دلالت کرتی تھیں کہ میں اس وقت چند لمحے جو تھا، یا یہ جو مختصر جو وقت میرا گزرا، وہ زمانے کے امام کی ہمراہی میں گزرا۔ تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام نہ صرف فقہا بلکہ دیندار مومنین، حتیٰ کہ گناہ گار مومنین جو کسی مشکل میں مبتلا ہیں ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں، اور دیندار لوگوں کو اور صالحین کو اپنی زیارت کے شرف سے نوازتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسی زیارت کا جو ہے وہ شرف عطا فرمائے۔ لیکن ایک آخر میں جو نقطہ میں بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمارا ہدف صرف یہ نہ ہو کہ ہم نے صرف امام سے ملاقات کرنی ہے، نہیں، ہمارا ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے تمام وظائف عنوان منتظر انجام دینے ہیں اور مولا کے ظہور کی دعا کرنی ہے۔ جیسے کہ مولا فرمایا کرتے ہیں کہ میرے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کرو، تو اصل ہمارا وظیفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے ظہور کی دعا کریں اور اپنے وظائف انجام دیں۔ ہاں، آرزو اور اشتیاق رکھیں ان کی ملاقات کا، اور اگر اللہ کی طرف سے توفیق ہو تو یہ توفیق جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی اور ہماری دل کی مراد پوری ہوگی۔ لیکن اصل یہ ہے کہ مولا کا ظہور ہو اور پوری دنیا کی مشکلیں جو ہیں وہ دور ہوں، اور مومنین جو ہیں وہ سب جو ہے وہ آسائش اور رفاہ میں ہوں، اور اس سعادت بھرے دور کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔
वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।